قسم ہے زمانہ اثر کی، بے شک کہ انسان خسارے میں ہے۔ جب تمہیں یہ لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والی نسرین بی بی کی زندگی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ نسرین بی بی جو کہ لندن میں رہتی تھی، 68 سال کے قریب اس کی عمر ہے اور ساری زندگی اس نے لندن میں صفائی کرتے ہوئے گزاری، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی عائشہ اچھی زندگی گزار سکے۔ پھر جی ایک دن اس کے فون کے اوپر ایک وائس نوٹ آیا جس نے کہ نسرین بی بی کی پوری زندگی ہی بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ماں باپ جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، ان کی نیچر ہمیشہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ خود تو زندگی میں بڑی تکلیفیں جھیل لیتے ہیں، خود تو وہ گیلے بستر پر سو جاتے ہیں، لیکن اندر سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو ایک تنکا بھی نہ چبھے، سوئی تو کہیں دور کنا کی بات ہے۔ اب یہ جو ماں باپ ساری زندگی اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اتنی تکلیفوں سے بچا کر رکھتے ہیں نا، وہی اولاد جب بڑی ہو کر ماں باپ سے سب کچھ چھین لیتی ہے اور ماں باپ کو سڑک پہ رلنے پہ مجبور کر دیتی ہے نا، تو اس وقت اس ماں باپ کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والی نسرین بی بی جس کی عمر 68 سال تھی، اس کی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ نسرین بی بی ایک بڑی ہی سادہ طبیعت کی عورت تھی۔ نسرین بی بی 1978 میں پاکستان سے برمنگھم اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور ساری زندگی ان لوگوں نے یہاں پہ UK میں ہی گزاری۔ نسرین بی بی کے شوہر یہاں پہ برمنگھم میں ٹیکسی چلایا کرتے تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی عائشہ، اور اس وقت اس کی عمر کوئی تقریباً 10 سال کے قریب تھی جبکہ نسرین بی بی کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد اصل میں شروع ہوتی ہے نسرین بی بی کی زندگی کی سٹرگل۔ نسرین بی بی نے 2 نوکریاں کیں، دن میں یہ صفائی یعنی کہ کلیننگ کی جاب کیا کرتی تھی اور رات میں یہ اولڈ ایج ہوم میں بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک پاؤنڈ بچا کے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اس نے اپنا یہاں پہ UK میں گھر بھی خرید لیا اور اس نے اپنی بیٹی عائشہ کو یونیورسٹی میں بھی پڑھایا۔ پھر جی عائشہ نے یونیورسٹی آف مانچسٹر سے جب بزنس میں اپنی ڈگری کر لی نا، تو اس دن نسرین بی بی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جس دن نسرین بی بی کی بیٹی عائشہ کو یہ گریجویشن کی ڈگری ملی نا، تو اس نے اپنی ماں کو ایک الفاظ کہے کہ امی میں آپ کو اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ الفاظ سن کے نا نسرین بی بی کا خون سوا سیر ہو گیا اور اس کو لگا کہ اس نے زندگی بھر جتنی بھی محنت کی ہے نا، اب اس محنت کے پھل کو کھانے کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ انسان کی عقل بھی محدود ہے اور اس کی امیدیں بھی اپنے پریزنٹ سینیریو کو دیکھتے ہوئے وہ امیدیں بھی بہت زیادہ لگا لیتا ہے۔ اب جی ہوا کیا، ایک روز منگل کی دوپہر تھی اور نسرین بی بی کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ اس کے فون کے اوپر ایک واٹس ایپ پہ آواز آئی ہے، جو وائس نوٹ آج کل چل رہے ہیں نا، وائس میسیجز، وہ اس کے فون کے اوپر آیا اور بھیجنے والی کا نام دیکھ کر نسرین بی بی کا دل باغ و باغ ہو گیا، کیونکہ وہ عائشہ کا وائس نوٹ تھا۔ عائشہ کی شادی عمران سے ہوئے کوئی تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور شادی کے بعد جب بیٹی اس طرح سے میسج کرے نا، تو اس وقت ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ اب جی نسرین بی بی نے یہ سمجھا کہ شاید وہ شام کو میرے گھر پہ آ رہی ہے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، یا یہ مطلب بتانے کے لیے اس نے میسج کیا ہوگا کہ وہ بچوں کو میرے پاس چھوڑ کے کہیں شاپنگ وغیرہ پہ جانا چاہتی ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے یہ وائس نوٹ چلایا نا، تو نسرین بی بی کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ دراصل نسرین بی بی کی بیٹی عائشہ نے یہ وائس نوٹ اپنے شوہر عمران کو کیا تھا، جو کہ غلطی سے عمران کو جانے کی بجائے نسرین بی بی کے فون کے اوپر آ گیا۔ اب جی جیسے ہی اس نے یہ وائس نوٹ آن کیا نا، تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ عمران میں امی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، وہ ہر چیز میں مداخلت کرتی ہیں، اوپر سے ان کے خرچے بھی کم نہیں ہیں۔ میں نے ایک کیئر ہوم دیکھا ہے اور اس کا مہینے کا خرچہ ہے صرف 900 پاؤنڈ۔ یہ سب کچھ سن کے نا نسرین بی بی کی سانس جیسے رک گئی ہو، کیونکہ یہ اس کی بیٹی عائشہ کے الفاظ تھے جو کہ وہ اپنے شوہر
عمران کے ساتھ یہ بات ڈسکس کر رہی تھی۔ نسرین بی بی کو ایک دم سے جیسے جھٹکا لگا کہ یہ وہی بیٹی تھی جس کے لیے اس نے برمنگھم کی فیکٹریوں میں 12 گھنٹے کام کیا تھا، جس کے کالج کی فیس دینے کے لیے اس نے اپنا شادی کا سونا تک بیچ دیا تھا، جس کے نکاح کے لیے اس نے کمیونٹی ہال بک کروایا تھا، کیٹرنگ کروائی، اور سب کے سامنے اس نے فخر سے یہ کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ لیکن آج یہ وائس نوٹ سن کر اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم میں سے جان نکال لی ہو۔ اچھا جی، یہ وائس نوٹ یہیں پہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی عائشہ نے مزید یہ اپنے شوہر عمران سے کہا کہ گھر کے کاغذات بھی میں نے چیک کر لیے ہیں، اگر امی کو مینٹلی انفٹ ڈکلیئر کروا دیں تو گھر ہمارے نام ہو سکتا ہے۔ خالہ شازیہ کونسل میں کام کرتی ہیں، میں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری مدد کر دیں گی۔ یہ سب کچھ سن کے نا اب نسرین بی بی کے ہاتھ کانپنے لگے کہ میری اپنی بیٹی مجھے پاگل ثابت کر کے میرا گھر ہتھیانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ نسرین بی بی اور عائشہ کی بڑی ہی اچھی ہارمنی تھی اور مینٹلی ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی تھی، اور جب تک عائشہ نے گریجویشن کی اور اس کے بعد اس کی شادی نہیں نہ ہو گئی، اس وقت تک سب کچھ حالات بالکل نارمل چل رہے تھے۔ عائشہ اپنی ماں نسرین کی بڑی ہی عزت کیا کرتی تھی، اس کی ہر بات کے اوپر ہاں میں ہاں ملایا کرتی تھی۔ لیکن جی شادی کے بعد نا سب کچھ بدل گیا۔ جب یہ اس کے شوہر عمران کی نوکری چلی گئی نا، تب سے عائشہ آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ خود غرض ہو گئی تھی۔ پہلے شروع میں وہ اپنی ماں سے پیسے مانگا کرتی تھی، پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بھولنے لگی ہوں، یعنی کہ وہ نسرین بی بی کو یہ کہتی تھی کہ آپ مجھے پیسے دے کر بھول گئی ہیں، میں نے آپ کو واپس کر دیے تھے۔ پھر جی ایک دن عائشہ نے ایک سوشل ورکر نسرین بی بی کے گھر پہ بلائی اور آگے سے عائشہ نے یہ کہا کہ امی کو شاید ڈیمینشیا ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کو بھولنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ اب یہ سب کچھ جو تھا نا وہ آہستہ آہستہ نسرین بی بی کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے اس سوشل ورکر کو گھر پہ کیوں بلایا تھا، لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ہی اولاد اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور اب یہ وائس نوٹ اسے تو سن کے اب اس بات کے اوپر مہر لگ چکی تھی کہ عائشہ اپنی ماں کو مینٹلی انسٹیبل ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اب جی یہ وائس نوٹ سننے کے بعد نا ہر چیز پانی کی طرح بالکل صاف ہو چکی تھی۔ نسرین بی بی نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اس نے اس وائس نوٹ کو علیحدہ سے ریکارڈ کر لیا کہ کہیں عائشہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ غلطی سے یہ وائس نوٹ اس کی ماں کے نمبر پہ سینڈ ہو گیا ہے تو وہ اسے ڈیلیٹ کر دے۔ لیکن جی اب نسرین بی بی نے نا اسے سیو کر لیا تھا اپنے پاس۔ اگلی صبح اس نے اپنا فیصلہ لیا۔ نسرین بی بی نے اپنی سبز شال پہنی، اس نے اپنے ضروری ڈاکومنٹ ساتھ لیے اور بینک چلی گئی، اور وہاں پہ جا کے اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی عائشہ نے اس کے اکاؤنٹس کی معلومات بھی لینے کی کوشش کی ہے۔ بینک مینیجر نے یہ بتایا کہ آپ نے تمام جتنے بھی اختیارات اپنی بیٹی کو دیے ہوئے تھے نا، اس کے اکارڈنگ پھر ہمیں اس سے یہ ساری کی ساری جتنی بھی ڈیٹیلز تھی نا اس کے ساتھ شیئر کرنی پڑی۔ لیکن جی اب نسرین بی بی نے وہاں پہ بینک میں اپنے یہ تمام جتنے بھی اختیارات اس نے اپنی بیٹی کو دیے ہوئے تھے نا وہ سارے کے سارے منسوخ کیے۔ اس کے اکاؤنٹ میں 12,000 پاؤنڈ تھا، وہ اس نے نیا اکاؤنٹ کھلوایا، اس میں اس نے سیونگ وغیرہ ٹرانسفر کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی وصیت بھی بدل دی۔ اس کے بعد جی نسرین بی بی ایک وکیل کے پاس گئی، مسٹر ڈیوڈ ہارپر۔ ان کو جا کے اس نے یہ تمام ثبوت دکھائے، وہ وائس نوٹ سنوایا اور آگے سے ایڈوائس دی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جی اس کے وکیل نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ یہ سنگین فراڈ کا کیس ہے، اور یہ جو جعلی میڈیکل رپورٹ اس کی بیٹی نے بھروائی تھی نا اس کے خلاف، وہ اس کو ثبوت کے طور پہ سے یوز کریں گے۔ کونسل میں کام کرنے والی خالہ شازیہ کا بھی نام لیا گیا تھا، تو اس وجہ سے اب اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جی اگلے دن وکیل، پولیس آفیسر اور نوٹری والے نسرین بی بی کے گھر آئے، اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کے نا عائشہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اور جب نسرین بی بی نے وہ وائس نوٹ چلایا نا تو اس وقت عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب تو میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ اب عائشہ اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑانے لگی، کہنے لگی کہ امی پلیز، میں مجبور تھی، عمران کی نوکری جا چکی تھی، آئے روز آپ سے پیسے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، گھر کے اخراجات تھے، بچوں کی ذمہ داری تھی، اور میں اکیلی جان اب کتنی جگہ پہ نوکریاں کرتی۔
اس لیے مجھے مجبوری میں یہ سارا پلان رچانا پڑا کہ اگر میں آپ کو مینٹلی انسٹیبل کر دوں اور آپ کو ایک کیئر ہوم میں شفٹ کر دیا جائے تو یہ گھر میرے نام آ جائے گا۔ اس پر نسرین بی بی بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ مجبوری چوری کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس جو تھی نا وہ عائشہ کو اور اس کے شوہر عمران کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نسرین بی بی کو خود بھی یہ سب کچھ کر کے نا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کی جو عزت نفس تھی نا وہ بحال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نسرین بی بی نے اپنا وہ گھر بیچ دیا اور مانچسٹر کے قریب ایک سینئر اپارٹمنٹ اس نے لے لیا اور اس نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ ایک خیراتی ادارے کے نام کر دیا کہ میری ڈیتھ کے بعد سب کچھ جو ہے نا وہ چیریٹی کو جائے گا۔ اب یہ ہفتے میں نا 3 دن رضاکارانہ طور پہ یعنی کہ والنٹریلی کام کرتی ہے، جس کے اس کو نہ پیسے ملتے ہیں کیونکہ یہ ریٹائر ہو چکی ہے، لیکن اپنی خوشنودی سے یہ کام کر رہی ہے اور ایسے اولڈ لوگوں کی یہ مدد کرتی ہے جنہیں کہ ان کے بچوں نے چھوڑ دیا ہے، جنہیں کہ ان کے بچوں نے دھوکہ دیا ہے، جیسے کہ یہ سب کچھ نسرین بی بی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اور نسرین بی بی نے ہمیشہ کے لیے اپنی ایک اکلوتی بیٹی عائشہ سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر جی 1 سال کے بعد اس کو اس کی اکلوتی بیٹی عائشہ ایک شاپنگ سینٹر میں ملی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی ہی بدحالی میں تھی اور اپنی ماں سے رو رو کے معافیاں مانگ رہی تھی کہ امی مجھے معاف کر دیں۔ نسرین بی بی نے صرف اس کو یہی کہا کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر میں دوبارہ خود کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ معاف کرنا دل کے سکون کے لیے ہوتا ہے، بھول جانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ ٹھوکر کھانے کے بعد نا اب نسرین بی بی کی زندگی بڑے ہی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ چائے بناتی ہے، اپنی بالکنی میں بیٹھ کر سورج نکلتا ہوا دیکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ زندگی میں سیکھ لیا ہے کہ محبت قربانی ہے مگر اپنی عزت قربان کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ کو بھی اپنے کسی خونی رشتے سے دھوکہ ملے نا تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنی عزت نفس کو قربان نہ کریں، کبھی بھی اپنے خونی رشتے کو اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ صرف آپ کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے اور اپنا کام نکلوا کے اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں سے کک آؤٹ کر دے۔ ہمیشہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس کا اللہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔